السلام علیکم جی۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو نئی کمان ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی، اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں۔ اچھا، یہ جو ان سے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل راحیل شریف گئے تھے تو جنرل باجوہ آئے، اور جب جنرل باجوہ آئے تو انہوں نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے تھے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل کیانی، یعنی کہ جنرل مشرف جاتے ہیں، جنرل کیانی آتے ہیں، تو وہ جناب سویلین اداروں میں سے دڑ دڑ اپنے فوجیوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ ایک ادارہ جاتی بھی چینجز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بڑی جو سے نا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایز اے ڈائریکٹر کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو واپس نکالا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اب جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب وہ 20 سال کی تنخواہ تو وہ آلریڈی لے چکے ہوئے ہیں، تو وہ واپس کیا گئے، وہ تو مطلب کام کرنے سے بھی وہ فارغ ہو گئے، اور تمام جو ہے نا مراحت بھی ان کو اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے بھی بہت سارے کام ہوئے۔ اچھا، لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، ابھی آئے ہیں جنرل عاصم منیر، اور ان کے بارے میں نا بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے یہ طے شدہ تھے۔ اچھا، میرے جو علم میں تھی نا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بتاتا تھا بہت ساری چیزیں، تو جنرل عاصم منیر کا تو نام تھا، لیکن نمبر 2 پہ جو ان کا تھا نا، وہ جنرل اظہر عباس جو تھے، ان کا نام تھا۔ اور یہ آخری وقت تک جو یہ ہیکر نے بھی بتایا تھا، تو میں نے کچھ گروپس میں بتایا تھا، مجھے مل نہیں رہا ریکارڈ کہ میں دکھا سکوں کہ میں نے اس وقت میں بات کی تھی کہ یہ نمبر 13 نہیں ہے، یہ 1+3 ہے، اور تمام جو ہے نا ٹیبل وہ اس وقت میں بھی آ چکا تھا، آلموسٹ یہی تھا، فرسٹ 5 کا ٹیبل یہی تھا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اب دیکھ لیں، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، یا بتانے کا، توجہ دلانے کا مطلب یہ ہے، یا وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو کام ہو رہا ہے جی، وہاں گئے جی، یہ ادا کیا جی، انڈیا کو گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سارے پرانے جو ہے نا کام ہوتے ہیں۔ مین چیز جو ہے نا جو تبدیلی کی ہے، ان میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ احتساب کیا آپ نے یا کر رہے ہیں، مطلب 2014 سے آپ لے کر چلے، لیکن 17 کے اندر آپ نے جناب پاناما نکالا، پاناما کو لے کے آپ نے ایک منتخب حکومت کو جو ہے نا تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور پاکستان جو کہ ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور آج ایک نئی لعنت کو مسلط کر دیا کہ چھوٹ بھی جائے تو لعنت کو خود اتنا بڑا کر دیا ہے، مونسٹر کو اتنا بڑا کر دیا کہ وہ مونسٹر عمران خان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مونسٹر قطعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مطلب وہ بالکل ایک پاگل مجلول آدمی ہے، جو یہ بتاتا تھا کہ جناب امریکہ سے ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کے پی میں ایک بندہ کنواں کھودتا ہے، وہاں سے گیس نکل آتی ہے، کہ وہ پائپ لگا کے گیس محلے میں بیچ رہا ہے، تو اتنی گیس ہے کے پی کے اندر، اور پھر ہم جو نا اتنی بجلی بنائیں گے پورے ملک کے اندر، جناب ہم تقسیم کریں گے، ہم جناب 300-400 ڈیم بتاتا تھا کہ ہم بنائیں گے، یہ اس ٹائپ کی باتیں کرتا تھا۔ تو یعنی کہ مینٹلی جو انسان نا وہ انفٹ آدمی ہے، اس شخص کو یہ اتنا بڑا مونسٹر بنانا، اب وہ پوری قوم جو انسان لگ گئی ہے پیچھے، پوری قوم سمجھ رہی ہے، وہ مجھے یہ جو قوم یوتھیا ہے، وہ بڑی تعداد ہے، اکثریت میں بھی نہیں ہے، لیکن بہت اثر انداز ہونے والی جو انسان معاشرے کے اوپر وہ تعداد ہے۔ اب یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ جنرل عاصم منیر ٹھیک 1 سال کے بعد جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل وہی ہوں گے جو پہلے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہو سکتا ہے یا ڈل سکتا ہے تو وہ اس صورت میں ڈل سکتا ہے کہ یہ جو 300 400 500 مین کلپٹ تھے فوج کے اندر، اور کچھ جو جوڈیشری کے اندر، تو یہ سامنے ہم خیال بیٹھے ہیں نا، اتنی تعداد ہی نہیں ہوتی، یا یہ جو کچھ آپ درجن ججز کو کہہ لیں جو ہائی کورٹس کے اندر ہیں، جو ہر مقدمہ جو کرنا ہوتا ہے چیف جسٹس اسی کے پاس لگاتا ہے، وہ ایسی تیسی آئین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا ہے، قانون کی نہیں، وہ والی بات نہیں کرنی، وہ قانون کی جو ہے نا وہ بات ہی نہیں کرنی وہ بات ہی نہیں کرنی، وہ قانون کی ایسی تیسی پھیر دیتا ہے۔ اچھا، ان سب کو اعتراف جرم کرتے ہوئے کہ بھائی یہ ہمارے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ باہر نکالو۔ دوسرا جو ہے نا یہ جو 400-500 بندے ہیں،
منیمم ان کی تنخواہ، پھانسیاں ہیں ان کی اصل جو ہے نا موت کی سزا ہے ان کے لیے جو انہوں نے کام کیا. اچھا منیمم یہ ہونی چاہیے کہ ان کو بالکل جبری ریٹائر کرو اور ان کے تمام بینیفٹس ختم کرو فار ہول لائف، اور اعلانیہ کرو کہ یہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا گورنمنٹ کے اس میں کام نہیں کر سکیں گے، اور جو ان کے بینیفٹس ہیں، جو ان کے پلاٹس ہیں، جو ان کی پینشنز ہیں، سب کو ضبط کرو اور ان کے اوپر سٹیکر لگاؤ کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ غداری کی تھی. لیکن یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم آ رہے ہیں تو منیمم یہ کر رہے ہیں. ادروائز اگر یہ چیلنج کرنا چاہیں کورٹ میں تو بالکل کورٹ کھلی ہوئی ہیں اور ان کو پھانسیوں کی سزا پھر ہوگی. اگر یہ ذرا سی چی پی بھی کریں تو یہ پھر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. نہیں تو جو گند آپ کارپیٹ کے نیچے کر رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ بچا رہے، اس کے لیے جناب ڈی جی آئی بھی آ کے پریس کانفرنس کر گئے تھے، اور جی ان کی ایسی ہے کہ جی ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے تو 4 پراپرٹیز ہیں، اس کو بھی ہم اناؤنس کر دیں گے. تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں. پھر یہ شوگر کوٹنگ نہ کرو، پھر آپ بھی وہی کام کرو جو کر رہے ہو. بات سخت ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے، یعنی کہ ایک بات یہ آ گئی کہ یہ منیمم کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے غیر سیاسی تو چاہیں یا نہ چاہیں سیاسی ہی رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ گند جو کارپیٹ کے نیچے ڈال رہے ہو وہ 4 دن کے اندر جو اپنا بو چھوڑ دے گا، اپنا اثر دکھائے گا. اس ٹائم میں جتنے گروپس ہیں نا جس کو میں مطلب جو ٹچ کرتا ہوں، جتنے یہ سیکٹریز لیول کے یا یہ جو ہائی کمان ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ریٹائرڈ، اور اس کے اندر سارے جو حاضر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے گروپس ہوتے ہیں یا ان سے منسلک لوگ جو ان سے نا وہ ڈسکشن کر رہے تھے، سب یہ بات کہہ رہے ہیں چپ کر جاؤ، بالکل خاموشی. دیکھو تیل کی دار دیکھو، یہ اثر دکھائیں گے کچھ دن کے بعد جب یہ ایکشن کر دیں گے. ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا. پھر یہ اپنے آفس میں جا کے بیٹھیں گے، پھر ایک رپورٹ آئے گی، سر جی ایسے یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا کریں. اچھا پھر اس کو ایسے ٹیکل کر لو، پھر اس کو ایسے ٹیکل کر لو. 6 مہینے کے بعد یہ کام شروع ہو جائیں گے. 1 سال کے بعد بیڑا کر کچھ اسی رنگ میں رنگ چکے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر یہ سزائیں ملیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد جو ہے نا ہر شخص کہہ رہا ہوگا خبردار مجھے فون دوبارہ کیا، اور دوسرا فون وہ یہ بھی کر کے بتائے گا اس بندے نے میرے سے رابطہ کیا تھا اور یہ بات کر رہا تھا، پتا کرو یہ کیا مقاصد ہے اس کی. ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. وجہ کہ آپ جب سچ کو راستہ ہی نہیں دیں گے، اچھائی کو راستہ ہی نہیں دیں گے اور برائی کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے تو ٹھیک جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد برائی جو ہے نا اپنا سر اٹھا لے گی اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. گند کو کارپیٹ کے نیچے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گند کو بڑھنے کی دعوت دے. مشرف کا گند نہیں ختم ہوا، ضیاء کا گند نہیں ختم ہوا، یہ باجوہ کا گند جو انسان ابھی سر پہ چڑھا ہوا ہے، بیچ میں سے نکل کے آ رہے ہیں. اس طریقے کی اچھی اچھی باتیں کرنا تو یہ بہت آسان ہے. تو ٹھیک ہے جی، جتنی بات کرنی تھی بہت سخت بات کی ہے، اور صرف اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی اگر نیت کی ہے، اور وقت پہ مشورہ دینا ہر ایک کا حق ہے، فرض ہے، تو صحیح بات کر دی ہے. باقی یہ پولیٹیکل کچھ چیز ہوتی نہیں ہے کہ جی عمران خان کو سائڈ پہ کرنا، معافی مانگو اور میاں نواز شریف کو کہو کہ کوئی کیس نہیں تھا، کوئی الزام نہیں تھا، یہ سب سازش تھی. معافی مانگتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آئیں دوبارہ اور اس ملک کی خدمت کریں. یہ آپ جو کے اوپر جو جتنا ظلم ہوا، جو باہر رہے ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.